دنیا سے چلا گیا تو تم نے ان کا فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کرنا ہے۔ حضرت علی کا درس یہ تھا، کوئی بھی فیصلہ کیا جائے قرآن کے ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کیا جائے۔ آپ نے جب حکومت فرمائی اور اقتدار میں آئے، وقت کے بادشاہ بنے، تو لوگوں نے حضرت علی سے کہا، اے علی، جب حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت تھی تو حالات اچھے تھے، جب فاروق اعظم کی حکومت تھی حالات اچھے تھے، جب عثمان غنی کی حکومت تھی حالات اچھے تھے، جب آپ کی حکومت آئی ہے تو حالات خراب ہونے لگے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا، جب حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت تھی تو مشورہ دینے والا میں تھا، جب مشورہ دینے والے اچھے ہوتے ہیں تو نظام حکومت اچھا ہوتا ہے، جب مشیر خراب ہو جائیں تو پھر نظام خراب ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہر بندہ کہہ رہا تھا اس کی حکومت بڑی اچھی تھی، اس کی حکومت بڑی اچھی تھی۔ فرمایا حکومت کسی کی بھی آئے، غریب تو غریب ہی رہے گا، غریب نے وہی روٹی کھانی ہے، وہی مزدوری پہ جانا ہے۔ فرمایا جو آتے رہیں گے وہ تو مال لے کر جاتے رہیں گے، غریب وہیں کا وہیں کھڑا ہے، ہمیں کوئی نفع نہیں ہونے والا۔ اگر ہاں نفع ہوگا جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو ہمیں نفع ہوگا، جب نظام مصطفیٰ حضور کا نظام ہوگا، غریب کو امیر کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، آپ میدان جنگ میں اترے، تلوار ہاتھ میں ہے، ابن بدھ سامنے ہے، تو اس نے کہا میں 1000 بندے کے مقابلے میں لڑنے والا ہوں، آپ میرا نام نہیں جانتے؟ حضرت علی نے کہا اپنا نام چھوڑ، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اس نے کہا کوئی بڑا بندہ بھیج۔ اس نے کہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جب ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے گا اس وقت پتہ لگے گا تمہارے ساتھ لڑنے والے 1000 بندے کون تھے۔ آج تو حضرت علی سے لڑ کے دکھا، پھر پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر طاقت اور جرأت کتنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سامنے آیا، فرمایا میں تجھے موقع دیتا ہوں، باہر کر لے، بعد میں یہ نہ کہنا کہ مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا۔ جب حضرت علی نے کہا تو اس نے وار کیا، حضرت علی نے روکا۔ جب حضرت علی نے وار کیا پھر حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار دنیا کی نہیں تھی، جنت سے آئی تھی۔ یعنی بندہ جہاں کا ہوتا ہے سامان بھی وہیں کا ہوتا ہے۔ ان کے بیٹوں کا کپڑے دیکھو تو جنت سے آتے ہیں، ان کا کھانا دیکھو تو جنت سے آتا ہے، ان کا مقام دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ تو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے جب وار کیا تو شاعر بھی اپنا خوبصورت تخیل پیش کرتا ہے، کہتا ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کافر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کافر ہے، تو کفر کی لومڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے، تو کفر کی لومڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے۔ ارے تو علی سے لڑ سکے تیرے کافر ہے، تو کفر کی لومڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب وار کیا، آپ نے باہر کیا، پھر کون بچائے ذوالفقار۔ حضرت علی کی تلوار کا وار تھا، فرماتے جیسے سر پہ لگا 2 ٹکڑے ہو گیا، جسم سلامت بنا رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم بہت سی ہے، فرماتے آپ قرآن سے بے انتہا محبت فرماتے، آپ کے گھر میں اگر مانگنے والا آتا خالی نہیں جاتا، جو بھی مانگتا آپ علیہ السلام کے گھرانے سے آتا ہوتا۔
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن گھر میں بیٹھی ہیں، کچھ دنوں کا فاقہ ہے، کھانا نہیں کھایا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کلم اللہ وجہ کریم آپ کچھ جو لاتے ہیں، روٹی بناتی ہیں، فرمایا اپنے بیٹوں کو کھانا کھلایا، حضرت علی کو کھانا کھلایا۔ جب آپ کے حصے کی روٹی آپ کے سامنے رکھی، ابھی لقمہ توڑا ہی تھا، کھانے لگی، دروازے پہ دستک دی، آواز دینے والے نے آواز دی، کہنے لگا اے محبوب کی محبوب بیٹی، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میری ماں نے بھی فاقہ کیا ہے، فرمایا ہم نے کھانا کھا لیا، شیر خدا نے بھی کھا لیا۔ جب فاطمہ زہرا کی باری آئی آج میری ماں نے پھر کھانا نہیں کھایا، فرمایا اے بیٹا حسن قریب آؤ، یہ کھانا اٹھا کر مانگنے والے کو دے دو۔ فرماتے ہیں جب حضرت امام حسن نے کھانا اٹھایا، ہاتھ جوڑے امی جی آپ ایسا کریں آدھی روٹی آپ کھا لیں، آدھی مانگنے والے کو دے دیں۔ فرمایا اے حسن بیٹا تو نہیں جانتا مانگنے والے نے نہ تجھ سے سوال کیا ہے نہ علی سے سوال کیا ہے، مجھ سے سوال کیا ہے۔ فرمایا مجھ سے مانگا ہے۔ فرمایا بیٹا حسن میں نے 1 دن کا فاقہ کیا، مانگنے والے نے 2 دن کا فاقہ کیا ہوا ہے، میں 1 دن اور بھی گزارا کر لوں گی، یہ سارا کھانا اٹھاؤ اس مانگنے والے کو دے دو۔ فرمایا یہ وہ گھرانہ ہے جو مانگنے والا آتا ہے خالی نہیں جاتا۔ اور دوسری خوبصورت واقعہ لکھا ہے میرے نبی جلوگر ہے، صحابہ موجود ہے، ایک مانگنے والا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کافر آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب یہ بات کہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ بابا جان نے کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا میرے علاقے کے اندر 3000 افراد رہتے ہیں، میری بستی میں میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ جب کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، مدینے کے تاجدار نے کہا اے میرے پیارے صحابہ فرمایا ان کی مدد کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے 1 دن پہلے اپنی دستار مبارک لائے پھر سر سے اتاری، فرمایا اس کو پہنا دی، فرمایا میری طرف سے توبہ سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں پھر 1 سال یہ رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میری اونٹنی باہر کھڑی ہے میں آپ کو توبے میں دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی کا چہرہ سلمان فارسی کی طرف ہوا، حضرت سلمان فارسی کی طرف مدینے کے تاجدار نے دیکھا، فرمایا اے سلمان ان کو کھانا کھلانا ہے، جاؤ ان کو کھانا کھلا کے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں باہر نکلا تھا، سامنے دیکھا نبی کی بیٹی کا دروازہ نظر آیا، میں وہیں چلا گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا تمہارا غلام سلمان آیا ہوں۔ فرمایا کہنا ہی تھا، فرمایا کیا بات ہے سلمان کیسے آئے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فرمایا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بے کسبرہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اور کسی صحابی نے ان کو تحفے میں دیا۔ حضرت علی نے اپنی دستار دی، آج کی عورت ہوتی تو کہہ سکتی تھی میرے گھر والے نے دے دیا ہے میں کیوں دوں، کہتی نا ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، اگر میرے گھر والے نے مال دے دیا ہے میں کیوں دوں، ٹھیک ہے ہمارا حصہ مل گیا۔ یہ نہیں کہا حضرت فاطمہ زہرا نے۔ اور ایک عورت نے سوال کیا کہ میرے گھر والے نے اگر مال خرچ کر دیا ہے مجھے تو ضرورت نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ یاد رکھ لینا آپ کا گھر والا آپ کی قبر میں نہیں جائے گا، آپ اپنی قبر میں ہوگی وہ اپنی قبر میں ہوگا، آپ جو اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا، گھر والے نے جو خرچ کیا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے پوچھا پھر کیا ہے؟ فرمایا وہ بھوکا ہے کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا امی جان آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ فرمانے لگی امام حسن امام حسین نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ہاں حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہنے لگی ہاں ہمارے گھر میں بڑا کچھ ہے، اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ آج تو 3 دن کا کھانا پڑا ہوتا ہے فریج میں، گھر والے کہتے ہیں نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں سب سے زیادہ غریب تو میں ہوں۔ ایک ماہ آج تو لوگ پورے سال کے دانے جمع کر لیتے ہیں نا،
اتنا یقین ہے اپنے رب پر ہمیں پورے سال کا پہلے جمع کر لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھوکے نہ مر جائیں۔ رب فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا رزق کی ذمہ داری رب کی ہے۔ جس بندے کو رب پر یقین نہیں ہے تو پھر جگ پر کیسے یقین کرے گا؟ فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اس کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے کہا ٹھہر جا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اندر گئی، اندر جا کر ایک کمبل اٹھایا، حضرت سلمان فارسی کو پکڑایا، اسے لے جاؤ، شمون یہودی اسی گلی میں رہتا ہے، وہ سامان گرجی بھی رکھ لیتا ہے، یہ سامان اس کو دے کر پیسے لے کر آ جاؤ، کیا خبر کتنے دن کا بھوکا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ نے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، یہ نہیں کہا، اور میں نہ کتنے دن کا بھوکا، جلدی جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتا ہے میں نے کمبل پکڑا، دل میں خیال آیا کہ میں کیسے لے جاؤں، پھر آپ نے کہا یہ میرا حکم ہے، آپ لے کر جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی چلے، جب شمون کے پاس پہنچے فرمایا یہ کمبل رکھ لو اور پیسے دے دو۔ تو اس نے کہا یہ کمبل بڑا خوشبودار ہے اور کس کے گھر کے آیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ کریم کے گھر سے آیا ہے۔ اس نے کہا بڑا خوشبودار ہے۔ اس نے کہا سلمان دھوپ کو ذرا۔ حضرت سلمان فارسی ٹھہر گئے۔ اس نے کہا اے سلمان میں نے صبح صبح کتاب پڑھی ہے، کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے اندر، آخری نبی جب دنیا میں آئیں گے ان کے اہل بیت کا یہ کام ہوگا، خود 3 دن سے کھانا نہیں کھائیں گے پر دوسروں کا خیال کریں گے۔ فرمایا میں ابھی پڑھ رہا تھا اور آج میں نے یہ سارا کچھ پڑھا ہے اور تو کمبل لے کر آ گیا ہے۔ سلمان کیوں لایا ہے؟ فرمایا ایک بندہ ہے جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا رہا ہے۔ فرمایا میں نے پڑھا ہے، فرمایا یہ کھانا بھی لے جا اور یہ کھجوریں بھی لے جا، یہ کمبل بھی لے جا، یہ پیسے بھی لے جا، یہ تمام چیزیں لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ فرمایا آپ قبول نہیں کریں گی، فرمایا آپ کے کمبل کے آنے سے اللہ نے میرے دل کی دنیا تبدیل فرما دی ہے۔ آپ کے گھر سے کمبل آیا ہے، جیسے میں نے کمبل کو دیکھا فرمایا پھر میں نے وہ جو روایت پڑھی تھی اس روایت کی طرف نظر کی، فرمایا آپ کرم نوازی فرمائے، مہربانی فرمائے، یہ سارا توبہ قبول کر لے، میں آپ کے وعدہ کا کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ سارا تحفہ رکھ لے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے یہ تمام چیزیں رکھ لی، جلدی سے کھانا بنایا، کس کے لیے؟ مانگنے والے ایک بندے کے لیے کھانا بنایا، تیار کیا اور فرمایا اے سلمان جلدی سے لے جاؤ۔ فرمایا کیا پتا کتنے دن کا بھوکا ہے، جلدی اسے کھانا کھلاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں کھانا کھلانا سب سے بڑا عظمت والا کام ہے، عزت والا کام ہے، شان والا کام ہے نبی کے گھرانے سے۔ فرمایا جو بھی مانگا وہی مل گیا، جانے کی ضرورت نہ پڑی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو ہنسی ہے۔ آپ گھر میں تشریف فرمائیں، آپ گھر میں تشریف فرمائیں، اسرائیل علیہ السلام آپ کے دروازے پر داخل ہوئے، کھڑے ہوئے سامنے، دروازے پہ دستک دی، میں اندر آنا چاہتا ہوں، آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں غور و فکر کیا، آپ نے رب سے کلام کیا یا اللہ خاکیوں نے آج تک فاطمہ کا دوپٹہ نہیں دیکھا تو میں چاہتی ہوں نوری بھی آپ کا دوپٹہ نہ دیکھے، کہ نوری بھی مجھے نہ دیکھ سکے۔ آج کی مائیں بہنیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت سے ماؤں اور بہنوں کو یہ درس ملتا ہے کہ آپ نے فرشتے سے بھی پردہ کیا۔ اگر کوئی کہے یہ حدیث کہاں ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، غالباً 6000 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا جب آپ کے دروازے پر اسرائیل آیا تو اس نے کہا روح قبض کرنی ہے۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا رب العالمین احکم الحاکمین، یہ نوری بھی میرا چہرہ کیا میرا دوپٹہ بھی نہ دیکھے، میری یہ تمنا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ بات کہی رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کی روح قبض کی۔ واحد ہستی ہے جس کی روح قبض اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کامل قدرت سے خود قبض کیا۔ اور خوبصورت واقعہ ملتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں
ایک غیر مسلم آیا، اس نے آ کر کیا کہا، اے علی میرے دو سوال ہے، پوری دنیا پھرا ہوں کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس جو نہیں آیا تھا، آتا تو جواب مل جاتا۔ اس نے کہا بتاؤ دو دوست کون سے ہیں جن کے درمیان کبھی دشمنی نہیں ہوئی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جلدی سے جواب دیا، فرمایا وہ جسم اور روح ہے، ان کی دوستی ہے، جسم گناہ کرتا ہے کبھی روح پریشان نہیں ہوئی۔ فرمایا یہ دو دوست ہیں جسم اور روح، ان کے درمیان کبھی دشمنی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا وہ دو دشمن کون سے ہیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیا، فرمایا وہ حیات اور موت ہے، ان دونوں میں کبھی دوستی نہیں ہوئی۔ اگر بندہ زندہ ہے تو موت نہیں ہے، موت ہے تو زندگی نہیں ہے۔ ایک کمال سوال ہے، اس نے کہا وہ کون ہے جو کچھ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کلام اللہ الکریم نے جواب دیا وہ ہے جو کچھ نہیں ہے، جس نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ختم ہے۔ پر میں پھر وہ بتاؤ جو سب کچھ ہے، آپ کی بات آگے کہتے سبحان اللہ۔ پر میں جو سب کچھ ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا جس نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کا غلام بن گیا ہے، وہ سب کچھ ہے۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کچھ بھی نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سب کچھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کلام اللہ الکریم سے کہنے لگا اور سوال بھی کر لو۔ آپ نے کہا تو نے کہا تھا 2 کرنے ہیں، مجھ سے تو 100 سوال کر لے۔ تو نہیں جانتا، محبوب نے کہا ہے علی جو ہے نا علم کا دروازہ ہے، جس کو علم لینا ہے حضرت علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، اس نے کہا یا علی اب جواب بعد میں لوں گا، پہلے ایسا کرو اپنا ہاتھ آگے کرو، ہاتھ پکڑاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، نبی کا غلام بناؤ۔ 2 گھنٹے کی تقریر نہیں تھی، آج تو سمجھ نہیں آتی۔ اور ماہ رمضان کا موضوع تو طویل تھا، اگر ایک کی شان بیان کرتے کئی گھنٹوں لگ جاتے، کیونکہ آپ کی محبت ہے، آپ اتنا جلدی آتے ہیں سننے کے لیے کہ جلدی سے جائیں گے تو جلدی جانے والا جلدی پاتا ہے، جو جلدی آتا ہے زیادہ لے جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ جمعہ جو ہے نا، ماہ رمضان ہمیں یہ درس دے رہا ہے، یاد رکھ لینا آخری جمعہ ہے، بے شمار فضیلتیں بیان کی گئیں، اور جمعہ بھی ہو اور ماہ رمضان کا جمعہ ہو، اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، ہمیں یہ درس دے کر جا رہا ہے ماہ رمضان۔ فرمایا یاد رکھنا جب میں آیا تھا تمہارے اندر صبر نہیں تھا، میں آیا تو تمہارے اندر صبر آ گیا۔ فرمایا تمہارے اندر تقوی نہیں تھا، تم بہت زیادہ بولنے والے تھے، جب میں آیا تو تم خاموش ہو گئے۔ فرمایا پہلے تمہاری ترتیب بنی ہوئی نہیں تھی، کس ٹائم اٹھنا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، جب میں آیا تو تم نے اپنی سیٹنگ کر لی کہ اس ٹائم اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، پھر سو جانا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ سارے عمل کیے تھے۔ فرمایا جیسے میرے آنے کے بعد یہ عمل آپ نے کیے، میرے جانے کے بعد ان عملوں پر عمل کرتے رہنا۔ حضرت علی کی خوبصورت بات ہے، آپ نے کہا میری یہ 5 باتیں لکھ لو، اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر جاؤ گے تو یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ پہلی بات کیا تھی؟ یقین صرف اپنے رب پر کرنا ہے، لوگوں پر کبھی بھی نہیں کرنا۔ دوسری بات فرمایا اپنے گناہوں پر روتے رہنا، فرمایا نافرمانی کی وجہ سے کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ تیسرا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا اگر کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کسی عالم سے پوچھ لینا، شرم محسوس نہ کرنا۔ یہاں پر ایک مسئلہ آیا، ایک بندے نے مجھے کال کی، کہنے لگا میں نے خط بنوانا ہے، میں روزہ تو چھوڑ دوں؟ کیونکہ خط بنوانا ہے، روزے کے ساتھ خط نہیں بنوا سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ آیا کہ روزے کے ساتھ میں اپنی صفائی نہیں کر سکتا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ اتنے ہم الحمدللہ عالم بن چکے ہیں۔ فرمایا ایک کام جو ہے مستحب عمل ہے، اس کی وجہ سے ہم نے فرض روزہ چھوڑ دیا۔ اتنے مسئلے ہمیں یاد ہے الحمدللہ۔ فرمایا ایک بندے نے کہا کہ میں نے پاکی کرنی تھی اس لیے میں نے روزہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟
کہ اس حالت میں روزے کی حالت میں نہیں ہو سکتی. اگر اس کو مسئلے کا پتہ ہوتا تو روزہ تو نہ چھوڑتا. اور داڑھی بنوانا، بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں. مہندی لگانا روزے کے ساتھ لگا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے میں فرق نہیں پڑے گا. یعنی روزہ رکھنے کے لیے ان چیزوں کا، مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے. اور ماہ رمضان درس دے کر حضرت علی نے کہا مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کسی عالم دین سے پوچھ لینا. چوتھی بات جو تھی نا وہ عالم دین کے لیے تھی. ورنہ اگر کوئی سوال کرے، عالم کو سوال کا جواب نہ آتا ہو تو کہہ دے اللہ عالم. فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اس مسئلے کا مجھے پتہ نہیں ہے. ایسے ہی کہہ دینا چاہیے. بندہ یہ نہ کہے کہ سارے مسائل اس عالم کو یاد ہی ہونے چاہیے. دین جو ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک سیکھتے رہے پھر بھی ہم مکمل دین نہیں سیکھ سکتے. دین اتنا وسیع ہے. دعائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماہ رمضان کے بعد بھی اس طرح جس طرح آپ نے یہ نیکیاں کی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی، کھانا کم کھایا ہے، تو ایسے ہی اپنی زندگی بسر کرنی ہے، ترتیب بنانی ہے. ماہ رمضان کے جانے کے بعد شیطان خوش نہ ہو جائے. ٹھیک ہے میں نہیں تھا تو انہوں نے نیکیاں کر لی ہیں، جیسے ہی شیطان آتا ہے یاد رکھنا یہ عید کی جو رات آ رہی ہے نا، یہ رات بڑی قیمتی رات ہے. آپ کے پورے مہینے کی جو نیکیاں ہیں نا اللہ نے ان کا اجر آخری رات میں عطا فرمانا ہے. اور آخری رات ہماری تمام نوجوانوں کی بازار میں گزرتی ہے، بلکہ ہم سب گھر والوں کو لے کے اسی رات بازار میں چلے جاتے ہیں. وہی رات مانگنے کی رات ہے، انعام کی رات ہے، جو چاند رات ہے. اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جس نے مزدوری کی ہے کیا اس کا حق رکھنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دینا چاہیے. فرمایا انہوں نے جو مزدوری کی ہے، فرمایا ان کو پورا پورا اجر آج کی رات میں دے دیا جائے گا. جب اجر لینے کی باری آئے تو مسجد میں ایک بندہ ہی نظر نہ آئے، ایک بندہ ہی مسجد میں نظر نہ آئے. جیسے صبح فرشتے رزق لے کے آتے ہیں تو بندہ سوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ فرشتے رزق لے کے آتے ہیں دینے کے لیے، اور بندہ دعائیں کرا رہا ہوتا ہے، لینے کے لیے تیار نہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں مسجد میں جاؤں اور رزق لے لوں، اپنا حصہ نہیں لیتا. ان چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے، کیونکہ جو اہل بیت کی شان آپ نے سنی ہے، اہل بیت کے گھر سے ہمیں یہ درس ملا ہے خود بھوکے رہنا ہے، دوسروں کا خیال رکھنا. اپنا کپڑا نہیں ہے، فرمایا پرانے پہن لینے ہیں، دوسروں کو نیا کپڑا پہنانا ہے. اگر کسی کو لا کر دیا. اور ایک مسئلہ یہ بھی، ایک بندے نے سوال کیا تھا پچھلے جمعے، اس کا جواب بھی دے دو. اس نے یہ سوال کیا تھا کہ جو مسجد میں بچے پڑھتے ہیں یا رہتے ہیں، مدرسے میں بچے رہنے والے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں جی؟ وہ حقدار بھی نہیں ہوتے. سورۃ التوبہ ہے، غالباً آیت نمبر 160 ہے. آپ اس کا ترجمہ خود سماعت فرمائیں، تفسیر ناموس رسالت اٹھائیں، اس کے اندر یہ بیان ہے، لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو بچہ پڑھنے والا ہے 40 سال کھانے کے لیے ان کے پاس مال ہے، ایک دن کے بعد نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا ہے میں کیسے دوں؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے ان کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، فطرہ بھی دے سکتے ہیں، فرمایا صدقہ بھی دے سکتے ہیں، تمام چیزیں. اگر 40 سال وہ بیٹھ کر کھاتا رہے، اتنا مال پڑا ہوا، پھر بھی وہ حقدار ہے. ہم تو کہتے ہیں ان سے ہم دور ہوتے ہیں زیادہ تر، کہ یہاں ان نیکو کاموں میں ہم نہیں جاتے. غریب ٹھیک ہے، جو دین پڑھ رہا ہے سب سے زیادہ حقدار وہی ہے. فرمایا ہم ان کو مدرسے میں نہیں دیتے، ہمارے مدرسے ویران ہے، جہاں سے طالب علم مجاہد بن کے نکلنے تھے. فرمایا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. حقیر سمجھ کر جن کو بجھا دیا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں دین آنا تھا، ہم نے وہیں دینا لینا بند کر دیا کہ یہ تو حقدار نہیں، یہ تو کھا ہی لیتے ہیں نا. یعنی اگر وہ گھر سے کھا لیتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی دے رہا ہے، آپ بھی کھا سکتے ہیں. اور تیسری چیز میں نے کل بھی بیان کیا، اسرائیل کی اشیاء اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کرنا. اسرائیل کی جو چیزیں ہیں نا، آپ نے عید کے دن کبھی بھی استعمال نہیں کرنی. ان بچوں کا حال دیکھو، مائیں اپنے ہاتھ میں کٹے ہوئے بیٹوں کو لے کر آ رہی ہیں، بچوں کی لاشیں ہاتھوں میں ہیں، وہ اٹھا کر آ رہی ہیں کہ تم تو اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ عید مناؤ گے، نئے کپڑے پہنو گے، ہماری عید جو ہے نا بیٹوں کا خون بہا کر عید کریں گے. اگر ایک بچہ آپ کی وجہ سے مر گیا، آپ نے ایک بوتل پی اور اس کے پیسے پہنچے وہاں، انہوں نے وہاں سے گولی خریدی اور مسلمان کو مارا، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ کی وجہ سے کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟
یہ نہ کہنا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہمیں پتہ ہے اسرائیل کی چیزیں جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کون سی ہیں اور پاکستان کی کون سی ہیں، ہر بندہ جانتا ہے، سمجھدار ہے الحمدللہ۔ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اسرائیل کی کوئی چیز نہیں خریدنی۔ آپ تو خوشی کر رہے ہوں، وہ رو رہے ہیں، کل قیامت کے دن حضور آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کی وجہ سے ننھے منھے بچے شہید ہوئے تھے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا درس دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ پوچھا جائے گا آپ سے۔ اور یہ آپ سے مشورہ بھی کرنا ہے، عید کتنے بجے پڑھائی جائے، کون سا ٹائم رکھا جائے؟ تمام دوست جتنے بجے آپ آ سکیں وہی ٹائم بتائیں، آپ آئیں گے تو پھر بیان شروع کریں گے۔ تمام دوست بیٹھے ہیں باہر بھی اندر بھی، تمام دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتا دیں کہ کتنے بجے عید پڑھائی جائے، کیونکہ یہ دیہات کی ہماری مسجد ہے، شہر میں تو جلدی ہو جاتی ہے، دیہات میں بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں، اس میں تمام دوست اپنی رائے دیں پھر اس کے کیا بات اب کی آستانے کی کیا بات کرم کے آشیانے کی کیا بات اب کی آستانے کی کیا بات فاطمہ ولی